رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ کیا کی؟ ہجرت کیوں کی؟ ہجرت اس لیے کی، ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے نا، یہی کہتے ہیں نا ہجرت. جی. تو تم پتہ ہے کہ جب مسلمان جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے تو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ ہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مانو، نیک باتیں کرو، غلاموں پہ ظلم نہ کرو، ہیں لوگوں کے حق نہ چھینو، نیک باتیں کیا کرو، اچھی باتیں کرو. بہت ساری باتیں تھیں. اس پہ جو کافر تھے مکہ کے، انہوں نے بڑا برا منایا، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر دن کا ایک جو چاند کا مہینہ وہ 360 دن ہوتے ہیں نا سال میں، ہیں تو ہر دن کے لیے ایک بت رکھا ہوا تھا، اور مختلف بت تھے، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، ہر ایک سے مانگا کرتے تھے. تو وہ کہتے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بتوں کو چھوڑ جائیں اتنے بڑے اور صرف ایک خدا کو مانیں. تو اس پہ انہوں نے بڑی سخت مخالفت کی، اتنی مخالفت کی کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، ان کو بڑا سخت مارتے تھے. بعضوں کو اس طرح مارتے تھے کہ بعض عورتوں کو نیزہ مار دیتے تھے، بعضوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے نا، 2 اونٹ لے کے ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھ دی، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھ دی، اور پھر دونوں اونٹوں کو یوں دونوں طرف مار کے دوڑایا. تو جو باندھے ہوئے عورتیں مرد ہوتے تھے وہ بیچ میں سے یوں چر کے نا 2 ہو جاتے تھے اور مر جاتے تھے مسلمان. پھر اسی طرح ظلم ہوتے رہے غریبوں پہ. پھر بائیکاٹ کر دیا کھانے پینے کا. تو شعب ابی طالب میں 2.5 سال وہاں رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی بھوک اور پیاس سے تنگ آتے رہے ہیں. اس کے بعد خیر وہ ختم ہوا محاصرہ. وہ جو معاہدہ لکھ کے لگایا تھا نا خانہ کعبہ میں، اس کو ایک کیڑوں نے کھا لیا، وہ ختم ہو گیا. خیر واپس آ گئے، کچھ دیر رہے، پھر ظلم ہوتے رہے. پھر کچھ مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ، حبشہ کی طرف چلے جاؤ، کچھ دوسری جگہ چلے جاؤ. ہیں وہ جاتے رہے، دھوکے سے واپس بھی ایک دفعہ بلا لیا کافروں نے. لیکن بہرحال اس کے بعد آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں، کیونکہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے. اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اس سے پہلے مدینہ سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تھے، ان کو پیغام دیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے قبول کیا. پھر اگلے سال کچھ اور آئے، انہوں نے قبول کیا. بڑا چھپ چھپ کے تبلیغ ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ نہیں اب چلے جائیں، اور مدینہ والوں نے کہا کہ ہمارے پاس آ جائیں. پھر مدینہ جانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی. پھر آپ رات کو نکلے اس ظلم کی وجہ سے، جو کیونکہ وہاں تبلیغ کی اجازت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا نا باقیوں کو بھی کہ اگر تمہیں ظلم ہوتا ہو تو ہجرت کر جاؤ ایک جگہ سے دوسری جگہ. ہیں تو وہاں جا کے پھر اب مدینہ گئے. مدینہ میں بڑا استقبال کیا، وہاں لوگوں نے آپ کو قبول کیا. پھر وہاں مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی اسلامی. ہیں یہودی بھی تھے ارد گرد، ان سے بھی معاہدہ ہوا. ہیں کچھ یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. جب کافروں نے دیکھا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے ہمارے سے بچ کے، تو پھر انہوں نے حملہ کیا اور پہلی جنگ بدر ہوئی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ہاں ان کے حملے کا جواب دو اور لڑائی کرو، کیونکہ اگر لڑو گے نہیں تو کوئی مذہبی محفوظ نہیں رہے گا. یہ کافروں کا ظلم بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ وجہ تھی ہجرت کرنے کی کہ وہاں ظلم بہت ہوتا تھا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ضروری تھا. تم یہاں بہت سارے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے ماں باپ بھی اس لیے ہجرت کر کے پاکستان سے یہاں آئے ہیں نا کہ پاکستان میں تنگ کرتے ہیں احمدیوں کو، ظلم کرتے ہیں اور نمازیں بھی نہیں پڑھنے دیتے بعض جگہ پہ، ہیں مارتے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو
تنگ کرتے ہیں. ابھی کل پرسوں ہی ہمارے اسکول کے بچے 12 سال سے لے کے 14 سال تک کے تھے, ایک لیا جگہ ہے ایک وہاں کے قریب, میٹرک میں 9 میں 8 میں پڑھنے والے, ان کو خلاف کسی نے کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ انہوں نے ٹوائلٹ میں جا کے نا تو محمد کا نام لکھا ہے, اور خود ہی لکھ کے کسی نے جھوٹا الزام ان پہ لگایا اور پولیس میں رپورٹ کر دی. پولیس نے آ کے ان کو پکڑ لیا اور ان کو لاک اپ میں کر دیا, بند کر دیا. تو یہ ظلم پاکستان میں بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تم لوگ ہجرت کرتے, بہت سارے لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں نا. تو یہی ظلم مکہ والے کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ, بلکہ بہت بڑھ کے کرتے تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں, اس لیے آپ نے ہجرت کی. سمجھ آئی؟ اور ہجرت کا پھر فائدہ ہوا نا, دیکھو اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا. اور وہ مکہ والے جو تھے وہ بھی اسلام قبول کر لیا. جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان نے پوچھا, جب آئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ابھی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا جب میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کا ایک اکیلا خدا کامیاب ہو گیا ہے, سب پہ جیت گیا ہے, فتح حاصل کر لیا ہے, اور ہمارے جو 360 بت تھے وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے نتیجے میں فتح دکھائی, مکہ کی بھی اور دنیا کی بھی. اسلام کو پھیلانے کے لیے ہجرت کی تھی تاکہ تبلیغ زیادہ سے زیادہ پھیلے اور اس کے ظلم سے بچا جائے جو کافر ظلم کرتے تھے. ٹھیک.